سفر میں ایک ہی خیمہ ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بلال کوئی قصیدہ سنا دیتا، شعر پڑھ دیتا، روتا ہو جاتی۔ اور راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا بلال میں نے خواب دیکھا ہے لیکن میں تجھے بتاتا نہیں ہوں، لیکن جا کے میں کسی سے اس کی تعبیر ضرور پوچھوں گا شام میں۔ جب شام میں پہنچے وہاں معلومات لیں کوئی بڑا عالم بتاؤ۔ انہوں نے بتایا عالم موجود ہے، عمر اس کی 300 سال سے بھی زیادہ ہے، وہ نابینا ہو چکا ہے، بینائی کھو چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، لے چلو میں زیارت کر لوں گا۔ جب صدیق اکبر وہاں پہنچے جا کے ان کو سلام کیا اور جا کے بتایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنی ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک نور آسمانوں سے رب کے کعبے کے اوپر نازل ہوا ہے، اور وہ نور کعبے سے ہٹ کے مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال و جنوب میں گھومنے کے بعد وہ سارا کا سارا نور سمٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھیں کیسا ہے، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ فرمایا اس بزرگ نے پوچھا بیٹا نام بتاؤ، نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ یہ بتاؤ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عثمان ہے، ابھی قحافہ کہتی ہیں۔ قوم کیا ہے؟ قریش ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا آگے آ جاؤ، یہ ذرا سینہ اپنے میرے سینے سے لگائے جاؤ، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور وہ تیرے سینے سے لگیں گے، تیرا سینہ ان کے سینے کو لگے گا۔ میں چاہتا ہوں میں مر جاؤں اور زندہ نہ رہوں، وہ نسبت مجھے آج ہی تم دیے جاؤ۔ بشارت دے دی اس نے، اور میں زندہ رہا، میں کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤں گا، میں مر گیا، میرے ایمان کی گواہی ان تک پہنچا دینا۔ اب صدیق اکبر اور بلال کٹھے تھے، دونوں کو پتہ چل گیا اور حیران ہو گئے۔ اب وہ بلال کو فرمایا، صدیق اکبر فرمایا بلال اس خواب کا حوالہ تو نے کسی کو نہیں دینا، تذکرہ نہیں کرنا، یہ اندر ہی پڑا رہے سینے میں۔ اب چلتے ہیں واپس، تجارت ہی چھوڑ دی، واپس نکل آئے، بے چینی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال سے پوچھا بلال بتاؤ کون نوجوان ہے جو مکہ میں نبوت کا اعلان کر سکتا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا آپ بتاؤ نا کون ہے جو نبوت کا اعلان کر سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلال سچ پوچھو نا، میں نے پورے مکے کے نوجوانوں پہ نگاہ ڈالنی ہے، اگر کوئی نبوت کا اعلان کر سکتا ہے تو میرا یار محمد کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر۔ جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی کسی میں نہیں۔ فرمایا بلال ایسے کرتے ہیں اگر نبوت کا اعلان تیرے کان میں آ جائے تو مجھے پہنچا دینا، میں کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کروں۔ اور اب بلال فرماتے ہیں ابو بکر اگر تیرے کان میں آواز پہلے آ جائے تو جلدی مجھے کلمہ پڑھا لینا تاکہ ہم تاخیر نہ کریں۔ تیاری ہو گئی، لیکن حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر آپ خوب جانتے ہیں میں غلام ہوں اور میرا آقا بڑا سخت ہے، میں ایسا کرتا ہوں تدبیر بناتا ہوں کہ میرا کام ہے چکی پیسنا آٹے کی، تو میں چکی دروازے کے باہر ڈیوڑی میں رکھ دوں گا اور مالک کو کہوں گا کہ جب آؤ گے میں تجھے مصروف ملوں گا، آتے جاتے مجھے دیکھتے رہنا، کوتاہی نہیں کروں گا، تدبیر دیں گے، اندر مقصد اور ہے۔ حضرت بلال نے چکی دروازے کے بعد لگا لی اور خلف بن امیہ آتا ہے دیکھتا جاتا ہے، امیہ بن خلف آتا ہے دیکھتا جاتا ہے اور چھوٹی بھی مارے جاتا ہے، جلدی کرو اور بھی سو اور بھی، یہ تو بیٹھے عشق کی دھن میں بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ تھوڑی دیر میں کھٹکا ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دروازے پہ جاتے، چپ کر کے کھڑے رہتے، اعلان ہوا؟ بلال پوچھتے اعلان ہوا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا۔ اگلا دن اب آج ہوا اعلان؟ نے کہا ابھی تو نہیں ہوا۔ دن گن رہے ہیں، لمحے گن رہے ہیں،
کہ کون سی گھڑی آئے اور اس گھر سے نبوت کا اعلان ہو اور میں ابو بکر کلمہ پڑھوں۔ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق دروازہ مصطفیٰ در مصطفیٰ پہ آتے جاتی ہیں، صبح جاتی ہیں، دوپہر جاتی ہیں، گھڑی گھڑی جاتی ہیں، دستک بھی نہیں دیتے، ایسے رکتے ہیں واپس، رکتے ہیں واپس، تاکہ آپ کیونکہ آپ کو بھی یقین تھا کہ محبوب دو جہاں سب سے پہلے دعوت مجھے ہی دیں گے، یقین دوستی ایسی تھی، یارانہ ایسا تھا۔ فرمایا آمنہ کے لال نے دروازہ کھولا، ابو بکر دروازے پہ ٹھہرے، وہ تو پہلے ہی ٹھہرے تھے، وہ تو آ جا رہے تھے ٹھہرے۔ فرمایا ابو بکر مجھے رب نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، تم ایمان لاؤ گے؟ فرمایا کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہنا ہے اشہد اللہ، سارے پڑھتے جائیں مزہ آ جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا۔ اب نبی علیہ السلام نے آگے پوچھا ابو بکر تم نے اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھ لیا، حالانکہ آپ تورات پڑھے ٹھہرے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نبیوں نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوموں نے معجزات مانگے، معجزات طلب کیے تھے، تم نے بغیر معجزہ طلب کیے کلمہ پڑھ لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ آپ آمنہ کے لال نے جب یہ پوچھا، نہیں آمنہ کے لال نے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے بغیر معجزہ طلب کیے کیسے کلمہ پڑھ لیا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا مانگا ہی نہیں ہے، آپ نے کلمے کی دعوت دی اور میں نے کلمہ پڑھ لی ہے۔ آمنہ کے لال آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں ابو بکر تو نے میرے سے معجزہ تو طلب نہیں کیا بلکہ میری نبوت کی تصدیق وہ تیرا خواب ہے جو تو نے شام کے سفر میں دیکھا تھا، وہ تو اندر پڑا ہوا تھا من میں، وہ میرا نبوت کا وہ خواب ہے، نبوت کی تصدیق جو تو نے دیکھا تھا۔ پھر آمنہ کے لال کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیا، آمنہ کے لال نے دعوت کا دائرہ بڑھا دیا، بڑھتا گیا۔ آپ کی سب سے زیادہ توجہ تھی ایک دروازے پہ کہ اس دروازے میں ایمان اسلام جائے، وہ تھا ابو جہل کا دروازہ۔ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ یہ سردار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، یہ حسین بھی ہے، یہ سخی بھی ہے، یہ نیک بھی ہے، یہ طواف بھی کرتا ہے، یہ حج بھی کرتا ہے، یہ سبیلے بھی چلاتا ہے، امیر بھی ہے مکے کا، لیکن آپ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا ابو جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانا کہتا تھا۔ ایک دن کعبے کے دروازے کے آگے آمنہ کے لال کو پکڑ لیا، مارنے لگ گئے، نوجوان کٹھے ہو گئے۔ اتنے میں ابو بکر کی نظر پڑی، دوڑتے ہوئے آئے، وہ کیا کر رہے ہو بدبختو، وہ اس ہستی کو مار رہے ہو جو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو اللہ کو ایک کہتے اس کو مارے۔ وہ اپنی کوئی بات کر رہے تمہارے ساتھ کہ مجھے امیر بنا دو، میرا رشتہ کرا دو، مجھے مال و دولت سے تول دو، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کہہ رہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو مار رہے ہو، یہ کوئی انصاف ہے؟ آمنہ کے لال کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، مارتے مارتے یہ حال کر دیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ ان کے والد گھر اٹھا کے لے گئے، اب ماں باپ دونوں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر اور افواہ چل پڑی کہ ابو بکر شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے بیٹھے غمگین کہ میرا یار دنیا سے چلا گیا۔ اتنے میں ہوش آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ام جمیل ام خیر دونوں بیٹھی ہیں، کہتے ہیں ابو بکر بیٹا اس محمد کا ساتھ چھوڑ دو، دیکھیں نا اس کی وجہ سے تجھے اتنی مارا گیا ہے نا، وگرنہ تیرا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، بس تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، آرام سے زندگی گزاریں گے اور ہم تیرے بغیر جی نہیں سکیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ماں میرا باپ تم میرے بغیر جی نہیں سکتے،
اور میں اپنے یار کے بغیر نہیں جی سکتا. تم میری زندگی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر جاؤ نا میرے محبوب کی خبر لے کے آؤ کہ ان کا کیا حال ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل بڑے کہ چلوں دیکھو ابو بکر کا کیا حال ہے. اور راستے میں ام جمیل اور ام خیر، صدیق اکبر نے ایک کندھے پہ ہاتھ ادھر رکھا ہوا، دوسرا ادھر رکھا ہوا، چل نہیں سکتے، آپ کے پاؤں زمین پہ رگڑتے آ رہے ہیں، اتنی تشدد ہوا. راستے میں آمنہ کے لال نظر آ گئے، دوڑ کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد گود میں لٹا دیا. کیا گود ہے یہ؟ کوئی عام گود ہے؟ بھئی ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ آٹا گوندا روٹی پکانے کے لیے، آٹا گوندا، تندور میں آگ لگائی. آمنہ کے لال نے فرمایا عائشہ کچھ روٹی تم لگا لو اور ایک آدھ روٹی میں محمد بھی لگاتا ہوں. یہ ہے خوش طبی، یہ ہے مانوسیت اہل و عیال کے ساتھ. فرمایا بیویوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے میں محمد رہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آمنہ کے لال نے تندور میں روٹی لگا دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے اپنی ساری لگی روٹیاں اتار لائیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جاتی ہیں، اسی روٹی کو دیکھ دیکھ کے واپس آ رہی ہیں، دیکھ دیکھ کے واپس آ رہی ہیں. آپ مسکرائے، فرمایا عائشہ کیا ہوا، کیوں جاتی ہو واپس آتی ہو؟ ہنسنے مسکرانے لگ گئیں، فرمانے لگی دیکھیں جو روٹیاں میں نے لگائی تھی ساری پک گئیں، جو آپ نے لگائی تھی وہ ابھی تک پانی بہ رہا ہے، ٹھہرا کچی ٹھہری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیکھو جس روٹی کو، جس آٹے کو مجھ محمد کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی. انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا، ایک کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے والا. کسی نے پوچھا یہ کپڑا، فرمایا جب یہ میلا ہوتا ہے تو میں اس کو دھوتا نہیں ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں. انہوں نے کہا آگ میں تو کپڑا جل جاتا ہے. انہوں نے کہا یہی تو کمال ہے، کپڑے دنیا کے جلتے ہیں یہ نہیں جلتا، کیوں؟ فرمایا کہ آمنہ کے لال نے اس کپڑے سے ہاتھ پونجے تھے اور آج تک اس کے اندر یہ معجزہ ہے کہ جب بھی میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے. جن کی گود میں رحمت العالمین سوئے پڑے ہوں، یا رحمت العالمین کی گود میں ابو بکر صدیق سوئے، کو معمولی مقام ہے. ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اونٹنی کی بھی آپ نے باتیں سن لی ہیں. قصوا کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو گئی تھی. جب آمنہ کے لال نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تو غار حراء میں کتنی راتیں گزاری؟ 3 راتیں غار ثور میں، غار حراء نہیں جبل ثور. آپ جائیں، میں تو نہیں چڑھ سکا، وہاں جا کے دیکھیں اتنی اونچا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے، آپ یہیں بیٹھے پتھر کے پیچھے چھپ کے، میں غلام جاتا ہوں اوپر تک دیکھ کے آتا ہوں کوئی جگہ ہے جہاں ہم چھپ کے بیٹھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے چڑھنے کی. جگہ ہی نہ ہو تو آپ کیوں چڑھیں، میں جاؤں گا تھکوں گا. دیکھیں فرمایا ابو بکر صدیق اوپر گئے، جا کے دیکھا کہ ایک غار نظر آئی، اس کے اندر سوراخ تھے. اپنا کپڑا پھاڑا، سارے سوراخ بند کرتے گئے، کرنے کے بعد پھر نیچے آئے. پھر آپ نے کہ لال کو فرمایا یا رسول اللہ میں جگہ ڈھونڈ آیا ہوں لیکن اونچی بڑی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پاؤں کہیں پھسلے. حالانکہ انبیاء کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ نبی جس پتھر پہ پاؤں رکھ دے وہ نبی کے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا بلکہ اس کے اندر گرفت آ جاتی ہے تاکہ پتھر کو علم ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے نبی کا پاؤں آیا ہو. فرمایا کہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، میں ابو بکر اٹھا کے جاؤں. لیکن سب سے کمزور بدن والے ابو بکر صدیق تھے اور 40 جنت کے انسانوں سے بھی زیادہ طاقت آمنہ کے لال اکیلے میں تھی. لیکن فرمایا میرے کندھے پہ بیٹھے.
حالانکہ نبی علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے ابو بکر تیرے کندھے پہ ضروری بیٹھنا ہے، میں پہاڑ کو انگلی کا اشارہ کرتا ہوں زمین سے لگ جائے گا، کیونکہ یہ تو معجزہ تھا آپ کی انگلی میں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، پہاڑ دوڑتے آئے، انگلی کا اشارہ کیا، درخت دوڑتے آئے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا، بادل گھومنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ کیا، آمنہ کے لال نے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن فرمایا ابو بکر کو خواہش تھی میرے کندھے پہ بیٹھے، فرمایا چلو، یہ سعادت ملنی تھی نا۔ اٹھا کے غار میں گئے، ایک سوراخ خالی ہے، اس کے آگے پاؤں رکھ دیا، ایڑی رکھ دی، اور آپ کو فرمایا اندر آ جائیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اوپر مکڑے کا جالا تھا، مکڑے کا جالا بھی تھا اور کبوتری کے انڈے بھی تھے پورے غار کے سوراخ کے باہر۔ اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہ مکڑے کا جالا بعد میں بنا، نہ انڈے بعد میں اتارے گئے، یہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ جب پہلے سے ہی موجود تھے تو یہ دونوں حضرات اندر گئے کیسے غار میں؟ یہ تو ٹوٹنے چاہیے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب نے دونوں کے بدن کو لطیف کر دیا، لطیف کر دیا، ابو بکر کا جسم بھی لطیف ہو گیا، دونوں ایسے چلے گئے، نہ وہ جالا ٹوٹا نہ انڈے ٹوٹے، جالا بھی کھڑا رہا، انڈے بھی رکھے رہے۔ یہ اور معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ صدیق اکبر کا جسم بھی لطیف کر دیا گیا۔ دیکھیں فرمایا اندر اس کے اندر ایک غار، اس غار کے اندر ایک سانپ تھا۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ 1965 یا 66 کی بات ہے، بحری جہاز پہ گئے تو وہاں پہ فلڈ آیا، یعنی بارشیں اتنی آئیں کہ کعبہ پانی سے بھر گیا۔ تو میرے والد صاحب اس حج میں موجود تھے، اس سفر میں، کہ کعبے کے دروازے کے برابر جو ہے نا پانی پانی تھا، گاڑیاں بہہ گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے حجاج کا مزہ لگ گیا، یہ تیرنا جانتے تھے اور انہوں نے تیر تیر کے رب کے گھر کا طواف کیا۔ کہتے میں بھی تیرتا رہا، میں بھی تیرنا جانتا تھا۔ تو اتنے میں ایک سانپ آیا صفا پہاڑی سے، کہتے ہیں بہت لمبا سانپ تھا، جب سانپ دیکھا تو ہم سارے بھی جٹ گئے۔ وہ سانپ آیا رب کے کعبے کا، اس نے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد حجر اسود سے سیدھا پھر صفا کی طرف چلا گیا، پھر نظر بھی نہیں آیا، جیسے سانپ مڑ گیا، پانی بھی ساتھ ایسا ایسا ختم ہو گیا۔ رب کی حکمتیں دیکھ۔ اس غار کے اندر بھی ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، رب نے کسی مخلوق سے جو وعدہ کر دیا تو اللہ نے اس کے سبب بھی بنا دیے۔ ایک غار ثور میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ جبرائیل کو فرماتے جبرائیل میرے محبوب کو پر پہ بٹھاؤ، جو معراج پہ عرش اولا پہ بلا سکتا ہے، تو غار ثور میں ضروری بھیجنا تھا۔ اللہ فرماتے جبرائیل میرے محبوب کو بھی، میرے محبوب کے یاروں کو بھی اٹھاؤ اور سیدھا مدینے پہنچا دو۔ فرمایا نہیں، وہاں ایک سانپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، میرا محبوب وہاں دیدار کر لے، وہ دیدار کر لے گا، وعدہ کیا ہوا تھا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آمنہ کے لال کی تعریف کر رہے تھے، جب تعریف کر رہے تھے تو ساری کائنات کی مخلوق سن رہی تھی تعریف آمنہ کے لال کی۔ تو اس سانپ کے کان میں بھی آواز پڑی تو اس نے اللہ سے التجا کر دی، اللہ جس نبی کی تعریف یہ کر رہے ہیں، کیا اس نبی کی زیارت میں بھی کر سکتا ہوں؟ سانپ تمنا کر رہا ہے۔ ہر مخلوق کو پتہ چل گیا تھا، جیسے گدھا تھا جو آپ کو ملا تھا خچر مدینہ منورہ میں، جب وہ خچر آپ کے پاس لایا گیا، آمنہ کے لال بیٹھنے لگے تو چھلانگیں لگانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، کیوں چھلانگیں لگاتا ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ آمنہ کے لال اللہ کے محبوب، میں عام گدھا نہیں ہوں۔ عام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے میں خاص ہوں۔ کیسے خاص ہے؟ گدھا اچھا کمال کی بات یہ ہے سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کی بولی سمجھتے تھے، لیکن آمنہ کے لال کو کسی مخلوق کی بولی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہر مخلوق کو اللہ نے اجازت دی وہ عربی بولے تاکہ میرا محبوب کے لیے آسانی پیدا ہو۔ گدھا بولنے لگ گیا، کہنے لگا میں عام گدھا نہیں ہوں بلکہ میں خاص گدھا ہوں، میں عزیر علیہ السلام کے پاس جو گدھا تھی اس کی نسل میں سے ہوں، اور میری پچھلی نسلوں میں
40 انبیاء نے بھی سفاری کی ہے، اور مجھے بتایا گیا تھا، میرے شعور میں ڈالا گیا تھا کہ میں آپ کی سواری بنوں گا۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ایک یہودی کے میری خوبصورت پیٹھ کو دیکھ کے نا یہودی روزانہ میرے اوپر چڑھنے لگتا تھا، لیکن میں نے اس کا ناپاک بدن اپنے پیٹھ پہ نہیں آنے دیا، اور میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کے بدن کے لیے پاک و صاف رکھا۔ فرمایا غار میں بیٹھا سانپ ہے، آمنہ کے لال کا دیدار کا مشتاق ہے۔ کس کو شوق نہیں ہے؟ ہمیں نہیں ہے؟ آپ کو شوق نہیں ہے دیدار مصطفیٰ کا؟ دل میں تمنا نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے کہا، امام صاحب کو طریقہ بتائیں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جاتا۔ تو میں ہاں بیٹا، پانی کتنی پیتے ہو روزانہ؟ انہوں نے کہا جی 10 گلاس۔ انہوں نے کہا 9 گلاس بند کر دو، 1 گلاس روزانہ پانی پینا، اور 3 دن تک ایسے کرنا۔ 3 دن جو خواب آئے تو پھر آ کے مجھے بتانا۔ شاگرد گیا، 3 دن کے بعد شاگرد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا، ہاں بیٹا عمل کیا؟ جی عمل کیا، 1 گلاس پانی پیتا رہا۔ کیا دیکھا؟ وہ خواب دیا؟ ہاں جی 3 دن خواب دے۔ کیا دیکھا؟ فرمایا امام صاحب میں سوتا جاتا، میں دیکھنے لگ جاتا میں نہر کے کنارے چل رہا ہوں، میں آبشار کے پاس ہوں، چشمے پہ ٹھہرا ہوں، کنویں پہ ٹھہرا ہوں، دریا کے کنارے ہوں، سمندر کے اوپر ہوں، میں سوتا جاتا، پوری رات مجھے پانی ہی پانی نظر آنے لگتا۔ فرمایا جا بیٹے، میں نے تجھے طریقہ بتا دیا کہ تیرے بدن میں نے پانی کی پیاس بڑھا دی، نیند میں بھی تجھے پانی نظر آتا ہے، جاؤ عشق مصطفیٰ کی پیاس سینے میں بڑھا دو، کوئی دن ایسا نہیں آئے گا تجھے آقا کا دیدار نہ ہو۔ کوئی دن بھی ایسا نہیں، محبوب کا دیدار تڑپ تو رکھو۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی کوئی دعا کرے مجھے میری بیوی تو مل جائے، میں نے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے دعا کرے بیٹا خواب میں نظر آ جائے، بیٹی خواب میں نظر آ جائے، لیکن ہماری تو ہر وقت یہ دعا ہے کہ اللہ جب بھی آنکھ لگے کوئی ایسی نیند ہمیں بھی پیاری آ جائے نا جس میں تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ ہوتے ہیں دنیا کو، میں ایسے لوگوں کو مل چکا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ دیدار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، روزانہ۔ میرے جو مرشد تھے مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، 8 سال کی عمر میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایسے تھا جیسے فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہو۔ ہم ایسے نہیں کہتے، جن نے دیکھا ان سے پوچھ لینا کہ وہ کیا لوگ تھے۔ پورے ساؤتھ افریقہ بر اعظم میں ان کا فیض، حافظ عبد الرحمن صاحب ان کے خلیفہ، میں ان کے مسجد میں ہو آیا ہوں، ان کے سارا کام دیکھ آیا ہوں، ترکی میں، شام میں، کوئی ایسا ملک نہیں، عربستان میں، کراچی کے اندر علاج کی غرض سے آئے، ڈاکٹروں نے کہا حضرت صاحب کہاں آ گئے؟ پاکستان میں، آپ کو کینسر ہے آخری درجے کا، لگتا ہے آج کا دن بھی آپ نہیں نکالیں گے۔ میرے شیخ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پر میں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسے آ گیا ہوں؟ کیا سمجھتے ہو میں ایسے آ گیا ہوں؟ میں آقا کے پاس گیا ہوں، اجازت مانگ کے آیا ہوں، آپ نے اجازت دی ہے تو میں پاکستان آیا ہوں علاج کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کیا، سوتے گئے، آقا کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا عبدالغفور کہاں چلے گئے ہو؟ جلدی آؤ۔ سیدھا ایئرپورٹ جہاز پہ، سیدھے مدینہ منورہ، گھر نہیں گئے، سیدھے گنبد خضرا پہ حاضری دی، اور شام کو انتقال ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں قبر ملی ہے، وہاں سوئے پڑے۔ ہماری کمر میں عام رسہ نہیں ہے، مضبوط رسہ ہے، سلسلہ، پیچھے ہستی ہیں۔ فرمایا عبدالغفور عباسی رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، آپ میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے، میں نے تو ان کے سر میں تیل بھی ڈالا، مسکین پور شریف آتے تھے، ٹھہرتے تھے ہم، اور آخری مرتبہ میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا تو وہاں بھی میں آپ کے ساتھ حرم میں ساتھ رہا۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم ٹنڈول یار سے فارغ ہوئے، مولانا بدری عالم صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں حضرات چلے گئے، تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والوں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے جو مدرسہ بنایا ہے میں سارا کا سارا آپ کو لکھ دیتا ہوں، میں آپ کے زیر سایہ اس ادارے میں مدرس بن کے، خادم بن کے رہوں گا، آپ کہیں نہ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ قدر ہوتی ہے نا، یہ ہے قدر علم والوں کی۔ لیکن آپ سیدھے مدینے نکل گئے،
وہاں محدثہ تھی آمت اللہ، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن، میرے پاس بھی حدیث کی نسبت موجود ہے ان کی۔ ان کے پاس چلے گئے، فرمایا آپ محدث ہیں یا کابرین میں سے ہیں، آپ مجھے مشورہ دے میں کیا کروں، اپنا مدرسہ بناؤں یا اکوڑے میں چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گی۔ اور رات کو استخارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈا کھٹکایا، محبوب آپ بتائیں اس عالم کو میں کیا جواب دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مولانا عبدالغفور عباسی کے بعد بھیج دیں، ادھر بھیج دیں۔ صبح آئے تو فرمایا کہ مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مشورہ مولانا عبدالغفور عباسی سے جا کے کرو، جو میرے مرشد، میرے والد کے مرشد۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 68 میں گئے تو ان کی عادت تھی مواج شریف مسجد نبوی جاتے نہیں تھے، سیدھے مرشد کے بعد، پہلے مرشد کے بعد، یہ مقام ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا شاہ جی مسجد نبی میں گئے، حاضری دی، فرمایا نہیں گئے، نہیں میں آپ سے اجازت لوں گا تو جاؤں گا۔ اور میرے والد صاحب کو فرمایا مت جانا، بس یہ لفظ کہا میرے والد صاحب فرماتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیا بجلی کا کرنٹ لگتا ہوگا کہ میں اتنی سیاہ کار ہوں کہ میرے مرشد نے روک دیا کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوا۔ فرماتے کہ میں باب عمر میں جا کے تڑپنے لگا، بسمل کی طرح پھڑکنے لگا، میں 3 دن تک نہ پانی کا گھونٹ اندر ڈالا نہ روٹی، میں کبھی نفل پڑھ رہا ہوں، کبھی قرآن پڑھ رہا ہوں، کبھی رو رہا ہوں، کبھی لیٹ رہا ہوں۔ 3 آئے میرا مرشد آئے، مجھے دیکھے چلا جائے، دیکھے چلا جائے، کوئی بات بھی نہ کرے، مجھے اور غصہ دکھ لگ جائے۔ 3 راتیں گزر گئی، تیسری رات میرا مرشد آیا، مجھے روتا دیکھا، کہتے میں تو ہڈیاں بن گیا 3 دن میں، سوکھ سوکھ کے غم کا مارا۔ حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ، پیچھے پیچھے لے کے گئے۔ نماز کے بعد معاذ شریف میں مجھے جگہ دکھائی، یہاں میں نے سلام پڑھا، حضرت نے سلام پڑھوایا۔ واپس آئے تو عرب کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم نے 3 قبریں کھولی ہوئی ہیں اور ان کو بقیع میں منتقل کرنا ہے، ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہستیاں اتنی بڑی ہیں ان کو کون نکالے؟ آپ اللہ والے ہیں، آپ کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام وہ بھی ساتھ تھے، آپ مہربانی کریں انتخاب کر دیں، ان کو باہر آپ نکال دیں، بقیع ہم لے جائیں گے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایسے چہرے دیکھے، میرے والد صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی، فرمایا آپ ادھر آؤ، آپ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو قبر سے نکالو۔ یہ میرے والد صاحب کو شرف حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں گیا، حضرت عکاشہ رضی عام صحابی نہیں ہے، فرمایا میں نے ایسے جو اٹھایا ان کا جسم بھی کپڑا بھی ویسے کہ تر و تازہ، میں نے اٹھاتے ہی قبر کے اندر سیدھا اتنی جذبے میں تھا، اٹھا کے میں نے سینے سے لگایا، ایسا سینہ لگا کے کھڑا رہا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ میں نے وہ جسم اپنے سینے سے لگا لیا ہے جو سینہ اللہ کے محبوب کے ساتھ تیرے محبوب کے ساتھ لگا ہے، اب تو میرے اوپر جہنم حرام ہو گئی ہے نا۔ کیا نسبت ہے، کس طرح تیاری کرائی گئی، پہلے 3 دن تیاری کرائی گئی، پھر یہ نعمت ملی مدینے میں۔ پھر مجھے گلے لگاتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں بیٹا یہ سینہ میں نے صحابی رسول کے سینے سے لگایا ہوا ہے، یہ عام سینہ نہیں ہے، سبحان اللہ، تم میرے سینے سے سینہ لگائے رکھا کرو۔ ہماری بڑی اچھی تربیت کر کے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرمایا حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے درویشیہ کے اندر، باب مجیدی میں، وہ گھر بھی میں نے دیکھا۔ ایک شام کا بزرگ آیا حضرت مدنی کے ساتھ، احد شریف جا رہے تھے، بدھ کے دن سنت ہے جانا، پیدل جا رہے تھے، تو وہ شام کا جو ابدال تھا وہ اچھلتا تھا، ہنستا تھا، ادھر 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 بھاگتا تھا۔ آپ نے بلایا ادھر آؤ، تمیز سے چلو، پٹھان تھے، غصے میں آ گئے۔ وہ کہنے لگا کیسے تمیز سے چلوں، میں بڑا حیران ہوں، جن کو آپ ملنے جا رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت مدنی فرمایا ایسے جنون میں آیا ہوا ہے، اسے کیا پتا۔ وہ پھر واپس بھی آیا، اس پہ حال طاری تھا، پھر مسجد نبوی چلا گیا، اگلے دن صبح آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب نے آپ کو سلام دیا ہے اور ایک پیغام دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر بھی میں نے توجہ نہیں کی، کہنے لگا پیغام کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے مولوی عبدالغفور کو کہہ دو کہ ہم نے آپ کی ڈیوٹی مدینے میں لگائی ہے، کسی سے نہ ڈریں، ڈٹ کے سلسلے کا کام کریں، سلسلے کا کام جو ہمارا ہے، کسی سے نہ ڈریں گھبرائیں، ہم نے بٹھایا ہوا ہے آپ کو۔
اب وہ شیخ کہتا ہے کہ میری بات کیسے مانیں گے کہ آپ کا پیغام جو میں دے رہا ہوں میری بات مانیں گے؟ فرمایا ان کو یہ نشانی بتا دینا جو آپ کی عمارت منزل ہے اس کے اوپر جو کلمات لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کلمات ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، وہ سمجھ جائیں گے کیا کلمات ہے۔ منزل اصحاب نقش بندیہ، مظہر انوار محمدیہ، یہ کلمات میں نے بھی ان گناہ گار آنکھوں سے اوپر لکھے۔ تو پھر کھڑے ہوئے چومنے لگ گئے، سینے سے لگایا، انعامات جو کچھ گھر میں تھا، پیسہ، روٹی، سب کچھ اٹھا دیا اس کو تھوڑی خوشخبری تو نہیں تھی۔ بن نوری رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے بڑا فیض ہے، دارالعلوم بن نوری ٹاؤن کا جا کے دیکھیں پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، سینکڑوں تو ہزاروں مدارس ہوں گے۔ فرمایا حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی فرمایا کل آپ بھی استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، کل ملیں گے۔ کل رات کو حضرت بن نوری کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی اور حضرت مدنی کو بھی زیارت ہو گئی، دونوں کو۔ پھر دونوں بیٹھے، حضرت مدنی فرمایا ہاں جی آپ کو زیارت ہوئی ہے رات، بتاؤ کیا بتایا؟ ان کو یہ بھی کشف ہو گیا ساتھ۔ فرمایا حضرت مجھے تو آپ نے حکم دیا میں الگ مدرسہ بناؤں، فرمایا مجھے بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ الگ بناؤ۔ پھر یہ جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی، تو پھر ٹائم لے کے آئے کہ آپ ٹائم دیں، اینٹ میں آپ سے رکھوانا چاہتا ہوں، جہاں مسجد ہے اس کی پہلی اینٹ بھی میرے مرشد حضرت خواجہ عبدالغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ عام لوگ تھے؟ صدر مدرس تھے جامعہ امینیہ دہلی کے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں صدر مدرس تھے۔ ہمارے حضرت کا گزر ہوا، فرمایا مولوی عبدالغفور یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ تو ہمارے حصے کے ہو۔ وہیں سے مسکین پور آ گئے، پھر لکڑیاں چنتے تھے جنگل کی، تب لکڑیاں جنگل کا زمانہ تھا، تو دو گٹھڑیاں ایک ادھر ایک ادھر، اور ایسے آوازیں نکالتے تھے، چھلانگیں مارتے تھے۔ لوگوں نے آ کے حضرت قریشی سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ، قد بڑا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، کھوتے کی طرح آوازیں نکالتا ہے۔ حضرت نے بلایا مولانا آپ کی شان کے خلاف ہے، اپنے علم کو دیکھیں، آپ کو اللہ نے علم کا تاج بنایا ہے۔ ایسے جھومنے لگے، فرمایا حضرت لوگ سچ کہہ رہے ہیں، جب سے آیا ہوں کھوتے کا کھوتا ہی پھیر رہا ہوں، کوئی نظر تو ڈالے نا انسان بن جاؤں۔ علم ایک طرف رکھ کے آیا ہوں، میں آپ کے پاس انسان بننے آیا ہوں۔ جب حضرت نے توجہ ڈالی تو آج عرب و عجم میں ان کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ٹائم ہو گیا؟ اچھا ایسے ہے، ٹھیک، 5 منٹ ہیں ابھی۔ تو حضرت مدنی نے، حضرت بن نوری نے وہاں آ کے بنیاد رکھ دی۔ تو یہ مدارس کی بنیاد ہے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، نہیں تو میں آپ کو مدارس کے عنوان پہ بھی بیان کرتا کہ مدرسوں کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس طریقے سے مدارس چلائے گئے۔ بس 4 بڑے مدارس آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلا مدرسہ جو تھا وہ عرش علا پہ کھلا، جس کے اندر رب ذوالجلال نے تعلیم دی، آدم علیہ السلام کو، ملائکہ کو تعلیم دی۔ پہلا طالب علم جس رب سے تعلیم پانے والے ہیں آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کا امتحان ہوا۔ اکیلا طالب امتحان دینے والا، لاکھوں کروڑوں فرشتے امتحان لینے والے، اور جب وہ کامیاب ہوئے، پاس ہو گیا ایک طالب اور ہزاروں ممتحن، لاکھوں ممتحن۔ اب سوچیں تو صحیح، ایک ممتحن کے آگے بھی 10 بچے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ایک بندہ۔ اور جب وہ پاس ہوئے تو رب نے ایسا میڈل دیا، جیسے ابھی آپ نے میڈل ان بچوں کو تقسیم کیے ہیں اور ان کے سر پہ پگڑیوں کے تاج سجائے ہیں۔ یہ پگڑی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا میڈل دیا جو رہتی دنیا تک پھر کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، مسجود ملائکہ۔ پھر یہ مدرسہ زمین پہ منتقل ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی چلتا رہا، اور چلتے چلتے یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال سے غار ہرا میں کھلوایا، جبرائیل نے آ کے تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر یہ مدرسہ مکہ مکرمہ سے مدینہ دار ارقم میں رہا، دار ارقم سے مدینہ چلا گیا، پھر صفہ پہ قائم ہوا۔ آمنہ کے لال نے اس مدرسے کی ایک شاخ یمن میں کھلوا دی، اسی طرح شام میں کھلوا دی، ایک مصر میں شاخیں کھل گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تقسیم ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے مدرسے کو قائم رکھا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے مدرسے کو تحویل میں لیا اور وہاں تعلیم کا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے مدرسے کو جا کے سنبھالا، اور اسی طرح ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک عظیم مدرسے کی بنیاد دیوبند کی رکھی، جن کی بشارت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، کہ جب رات کو آپ نے لکیریں لگا کے دی، صبح قدموں کے نشان بھی تھے، لکیروں کے نشان بھی تھے، تو جامعیت پیدا کی گئی۔ کیا اخلاص ہوگا اس بندے کا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آج ان کا تصور، ان کا تخیل، ان کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے تو مغرب تک چلا جاتا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو مدرسہ ملے گا۔ میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں اتنی مدارس دیکھ کے آیا ہوں اور دل خوش ہوا ہے۔ آج اللہ ادھر لے آیا، یہ مشرق کا علاقہ ہے، وہ مغرب کا علاقہ ہے، تو میں نے یہاں بھی بڑی خوشی ہوئی۔ قاری محمد طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی، بہت پرانا تعلق ہے، انہوں نے مجھے مسجد نبوی میں دعوت دی کہ آپ ہانگ کانگ میں آئیں، تو میں نے الحمدللہ وہاں قبول کر لی، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے پھر بھول گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں منظور تھا آپ لوگوں کی ملاقات، تو ان کی محنت کو میں نے دیکھا، ان کے مدارس کے سسٹم کو دیکھا، تو دل میرا باغ بہار، تھکاوٹ بھی میری اتری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ان کی زیر سایہ جتنی بھی ادارے ہیں یا دین کے شعبے ہیں پاکستان میں، بیرون علاقوں میں، اللہ اور یہاں ہانگ کانگ میں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں سے پڑھے ہیں ماشاءاللہ دیار غیر میں اور ایسے ملک کے اندر اتنی بڑی رو چلی پڑی ہے، دل میرا باغ بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہار کو قیامت تک قائم و دائم فرمائے، اور جو اساتذہ ہیں اللہ ان کی عمر میں، علم میں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ جو اس ادارے کے معاون ہیں اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ قاری صاحب کا سایہ اللہ دور سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں اندازہ تھا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، جب بندہ آنکھوں سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے، جب یہاں میں آیا تو میں ان کی خدمات کا مترف ہوا ہوں، دلی دعا دیتا ہوں، رات میں دعا دے رہا تھا، جب تک میری زندگی ہے میری دعاؤں کا یہ حصہ رہیں گے ان کے بچے اور ان کے رفقا، ان کے معاونین اور جو اساتذہ یہ لے کے ہیں، چن کے منتخب کر کے آئے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔